یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 تھا آیت نمبر 71 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کی خبر اللہ کے پاس ہے، اور کیا خبر، کیا گمان کہ وہ ساعت یعنی وہ موقع قریب ہی کیوں نہ ہو، یعنی قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے آگ میں، اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہیں گے اے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، پھر انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا راستے سے، اے رب ان کو دے دگنا عذاب اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت کرنا۔ اے ایمان والو، تم ان جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بے عیب کر دکھایا اللہ نے ان کو ان کے کہنے سے، اور وہ تھے اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی اور سچی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بڑی کامیابی کو پا جاتا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر قیامت کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے کہ یہ کب قائم ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوتے کہ جو
قرآن مجید کے اندر، شریعت اسلامی کے اندر اعتراضات کیا کرتے تھے اس بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی، سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ قیامت کب قائم کرے گا۔ مراد یہ تھی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ جواب آپ کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اس کا علم چونکہ آپ کو نہیں اس لیے اللہ اس کا علم بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بہت قریب آ چکی ہو، اس لحاظ سے قیامت کو قریب کہنا کہ یہ ہر لمحہ ہر روز قریب آتی جا رہی ہے، اور جو چیز قریب آ رہی ہو اس کو دور سمجھنا اور اس کو بعید سمجھنا دانش مندی کی بات نہیں ہے، اس لحاظ سے قیامت کو قریب کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر شخص کی اپنی اپنی قیامت ہے، یعنی جب اس کا موت کا وقت ہو گیا تو اس کی قیامت کا مرحلہ شروع ہو گیا، اس لحاظ سے ہر شخص کی قیامت اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قیامت کا انکار کرنے والوں پر آخرت کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، پھر انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم ایسا کر لیتے۔ پھر وہ اپنے رب سے کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا مانتے تھے، اور جن کا کہنا ہم نے مانا ان کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو وہ کہیں گے اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے، ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا، اور اس آیت کے حوالے سے ایک خاص واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کے حوالے سے تھا، اور چونکہ پچھلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ایذا کے حوالے سے آیات گزری ہیں کہ وہ ایک بڑا جرم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے ایک ایذا پہنچائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، اور جب غسل فرماتے تھے تو الگ ہو کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ ان کے مرد آپس میں جمع ہو کر برہنہ غسل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات مشہور کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ غسل نہیں کرتے، تو ان کے جسم پر کوئی عیب ہے جس وجہ سے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عیب سے برات اور بے عیب ہونے کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو رد کر دیا، اور ایک واقعہ پیش آیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا جسم ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور اس کا بے عیب ہونا بھی ظاہر فرما دیا گیا۔ اس لیے فرمایا اہل ایمان کو کہ بنی اسرائیل جیسا معاملہ نہ کرنا کہ تم بھی اس طرح کہنے لگو مسلمانوں کے لیے، اور خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی بات جو ان کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بنے۔ پھر فرمایا کہ وہ بڑے وجاہت والے تھے، اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت تھے۔ اللہ کے نزدیک وجاہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں اور ان کی خواہش کو رد نہ فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام ویسے ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری دعائیں مذکور ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، اللہ رب العزت نے انہیں قبول فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ عجیب بات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہارون علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی دعا انہوں نے مانگی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کے ساتھ شریک رسالت و نبوت بنا دیا۔ حالانکہ نبوت کا منصب کسی کی سفارش پر اور طلب پر نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں، اور اس تقوی کو اختیار کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قول کو، اپنی بات کو درست رکھیں،
سیدھی اور سچی بات، صاف ستھری بات کہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سیدھی اور سچی بات کرنے کی برکت سے اور اس کے اثر سے تمہارے دیگر اعمال کو بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیگر معاملات کے اندر کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بہت بڑی عظیم کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تلقین فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب اور ترتیب یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی محنت اور مشقت ہوگی تو اس حکم کو آسان کرنے کی ترتیب بھی بتا دی جاتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک محنت طلب اور مشقت طلب کام تھا، کیونکہ سارے دین کا خلاصہ ہی تقوی ہے، اور اس تقوی پر ہر لحاظ سے پورا اترنا ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ تو جہاں کہیں اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ایسا عمل کیا جائے جس سے یہ تقوی کا عمل، تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے کہ اتقوا اللہ کے بعد فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ ایسی بات کہو کہ جو بالکل سیدھی اور درست ہو، اور یہ فرمایا کہ ایسا عمل بھی چھوڑ دو جو اللہ کے نیک بندوں کو ایذا اور تکلیف دینے والا ہو۔ جب یہ کام کر لو گے تو تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔